إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آپ کے سامنے میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، اور ہم سب کو پتہ ہے ہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی جائے کہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ ایسے کون سے گہرائی میں داخل ہوئے ہیرے موتی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائیں تو ہماری نماز کی ابتدا میں خشوع پیدا ہو جائے۔ ہم پڑھتے تو ہیں، بنیادی ترجمہ اکثریت کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو اس کی تفسیر ہے، جو علماء نے اس سے متعلق نکات بیان کیے ہیں اور ایک ایک لفظ کے کیا کیا معنی ہیں، سلف صالحین نے اور احادیث میں اس کی کیا تفصیل آئی ہے، یہ یقیناً پڑھنے لائق ہے اور سمجھنے لائق ہے۔ سورہ فاتحہ، اس کی فضیلت کے لیے یہ ایک بات کافی ہے کہ اس سورۃ الفاتحہ کے کئی ایک نام ہیں۔ بعض علماء نے کوئی 20 نام، بعض نے کوئی 27 سے اوپر نام یا 27 کے قریب نام ذکر کیے۔ تو یہ فضیلت کیسے ہے؟ زیادہ نام کا ہونا یہ فضیلت کیسے ہوئی؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جس چیز کے نام زیادہ ہوتے ہیں یا جس چیز کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے آٹومیٹکلی اس کے نام زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہ ہم سب کو پتہ ہے 99 اور 99 سے اوپر کئی نام ہیں، بلکہ وہ نام ہیں جو ہمیں بتائے نہیں گئے، کسی مخلوق کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی۔ کیوں؟
کیونکہ یہ سارے نام اللہ کی صفات پہ دلالت کرتے ہیں، اللہ کی جو خوبی ہے یا اللہ کی جو ایک عظمت ہے اس کے اوپر یہ کثرت نام یا تعدد نام دلالت کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ یہ اس سورت کی فضیلت ہی ہے کہ اس کے اتنے سارے نام ہیں۔ اس سورت کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کو ام القرآن بھی کہا گیا، اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا گیا، اس سورت کو قرآن عظیم بھی کہا گیا، اس سورت کو سبع من المثانی، سبع المثانی بھی کہا گیا، اس سورت کو رقیہ دم بھی کہا گیا، اس سورت کو شفا کافیہ شافیہ بھی کہا گیا، اس سورت کو الصلاۃ کہا گیا، اور اس طرح کئی ایک نام اس کے علماء نے ذکر کیے۔ اس کی فضیلت میں جو یہ نام آئے ہیں اس سے متعلق جو تفصیل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ نام کہاں کہاں کس کس طرح بیان کیے گئے، پھر اس کی کچھ ہم مختصر تفسیر دیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں نے بتایا کہ یہ سورت جو ہے اس کا نام قرآن عظیم ہے۔ کیا نام ہے؟ قرآن عظیم۔ اور اسی طرح اسی سے ملتا جلتا نام ام القرآن اور ام الکتاب ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کا نام ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی علیہ السلام نے مجھے آواز دی تو میں نماز پڑھ کے ان کے پاس گیا، تو میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے ان کے سامنے حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تم میرے بلانے پہ کیوں نہیں آئے، تاخیر کیوں ہوئی؟ میں کہ اللہ کے رسول میں نماز کے اندر کھڑا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات نہیں پتا کہ جب تمہیں اللہ کا رسول بلائے یا اللہ بلائے، قرآن میں بات نہیں پڑھی کہ جب بھی تمہیں پکارے تو تم اس کی بات کا جواب دو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں آج اس مسجد سے جاتے ہوئے قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ کہتے ہیں ہم بیٹھ گئے اس کے بعد، اور مسجد سے جب نبی علیہ السلام جانے لگے تو نبی علیہ السلام کو میں نے یاد دلایا کہ آپ نے مجھے سب سے عظیم سورت بتانی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ الحمدللہ رب العالمین جو کہ سبع المثانی ہے، یہی قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا تھا تو آسمان سے ایک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، دروازہ کھلنے کی آواز آئی بڑے زوردار طریقے سے۔ تو تھوڑی دیر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ دروازہ پہلی بار آسمان سے کھلا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو نبی علیہ السلام نے کہا آج یہ وہ فرشتہ اترا ہے جو آج سے پہلے نہیں اترا۔ وہ فرشتہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آج آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دی گئی ہے جو آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، اور وہ دو نور کیا ہیں؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید خدری یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر پہ تھے۔ اچھا، یہ واقعہ ایک اور نام سے متعلق ہے، یہ بات میں بعد میں بتاؤں، اس سے پہلے ایک بات قرآن عظیم کے تعلق سے بتانا بڑی اہم ہے۔ وہ کیا کہ پورے قرآن میں اول سے لے کے آخر تک آپ جب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے تو قرآن میں کم و بیش آپ کو 6 مضامین دکھیں گے۔ کتنے؟ 6 مضامین۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں 5 مضمون ذکر کیے۔ تو وہ 6 مضمون کیا دکھیں گے؟ نمبر 1 توحید اور رد شرک، توحید کو بیان کرنا اور شرک کا رد کرنا، یہ پہلا مضمون ہے قرآن کا۔ اسی طرح بعث بعد الموت، یا کہہ لیجیے حیات بعد الممات، مرنے کے بعد زندہ کیا جانا، یہ دوسرا موضوع۔ تیسرا موضوع احکام، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیوع، نکاح، طلاق،
کاروباری معاملات کیسے کرنے، گھریلو معاشرتی معاملات کیسے چلانے، یہ قرآن کا تیسرا موضوع ہے۔ چوتھا موضوع انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ، انبیاء کا، رسل کا، اور اللہ کے نیک صالحین بندوں کا، بندیوں کا تذکرہ قرآن میں ملتا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 4۔ پہلا توحید اور شرک کا انکار، دوسرا حیات بعد الممات، مرنے کے بعد کی زندگی، تیسرا احکام جو اعمال کرنے کے، چوتھا انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ، پانچواں انعام یافتہ لوگوں کے متبعین، فالوورز، ان کا تذکرہ، اور چھٹا ضال اور مضل، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہوئے ہوئے لوگوں کا تذکرہ۔ یہ 6 مضمون آپ کو پورے قرآن میں ملیں گے۔ سورہ فاتحہ کی کیا فضیلت ہے، اور یہ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کیوں کہا، ام القرآن کیوں کہا، اور قرآن عظیم کیوں کہا؟ کیونکہ یہ پورے قرآن کے 6 مضامین اکیلی سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ اس سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین بول کے توحید کا اثبات کیا اور شرک کا رد کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام آ گئے، انعمت علیہم، منعم علیہم آ گئے، اور اسی سے ان کے متبعین آ گئے۔ اسی طرح حیات بعد الممات، مالکی یوم الدین میں یہ موضوع آ گیا، اور ضالین، ضال مضل میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آ گئے۔ یعنی گویا کہ یہ سورہ فاتحہ متن ہے اور پورا قرآن اس کی شرح ہے۔ اور بعض لوگ تو ایک قدم اور آگے بڑھ گئے، بعض علماء نے ایک مزید کہہ لیجیے تھوڑا تکلف اختیار کیا، انہوں نے کہا جی پورے قرآن کے جو اسرار ہیں، پورے قرآن کے جو راز ہیں وہ سورہ فاتحہ میں موجود ہیں، اور سورہ فاتحہ کے راز بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے راز یہ شروع کے حرف با میں موجود ہیں، اور حرف با کے جو راز ہیں وہ یہ با کے نقطے میں موجود ہیں۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ایک زبردستی کا تکلف ہے، یہ کسی صحیح حدیث سے، صحابی کے کسی قول سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ جو بات صحیح ہے وہ یہی ہے کہ پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ، یا پورے قرآن جس چیز کی شرح معلوم ہوتی ہے وہ یہ سورہ فاتحہ ہے، جو قرآن کا متن معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس قرآن کو قرآن عظیم کہا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي، کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا کیا ہے اور قرآن عظیم عطا کیا۔ تو اس کا پہلا نام، پہلے 3 نام آپ کو بتائے، چوتھا نام 7 المثانی، بار بار پڑھے جانے والی چیز، کہ نبی آپ کو وہ چیز عطا کی ہے ہم نے جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ رقیہ، جس کو اردو زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دم کہتے ہیں۔ اور اس میں واقعہ آتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اور اس طرح مسلم کی بھی روایت میں موجود ہے۔ فضائل قرآن جو بخاری کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم کچھ صحابہ کے ساتھ ایک سفر پہ تھے، تو ایک جگہ پہ جا کے ہمارا ٹھہر ہوا، اور ہم مسافر تھے۔ ایک علاقے والے یا ایک گاؤں والے تھے، ہم نے ان سے میزبانی طلب کی، یعنی ہم نے ان کو کہا کہ جی ہماری کچھ خاطر کیجیے، ہم نے کچھ ڈیمانڈ رکھی، مہمان تھے ہم، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ابھی وہ انکار ہوا ہی تھا، کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے، اس علاقے سے ایک چھوٹی بچی آئی، اور اس نے کہا جی آپ کے درمیان کوئی راقی موجود ہے، کوئی دم کرنے والا موجود ہے؟ کہا کہ جی ہاں موجود ہے۔ کہا ہمارے سردار کو ایک سانپ نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں جو راقی ہے، دم کرنے والا ہے، وہ آئے اور پلیز ان پہ آ کے دم کر دے اور ان کا علاج کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے ایک شخص گیا، یعنی صحابی رسول، اور ان کے اس ڈسے ہوئے پہ سورہ فاتحہ پڑھی، اور اس کا جو یہ ڈسا ہوا تھا اس کا اثر زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اس سورہ فاتحہ کی برکت یہ ہے کہ یہ دم ہے، اور یہ کئی بیماریوں کا علاج کر دیتی ہے،
کئی علماء نے اپنے ذاتی واقعات بتائے ہیں کہ کئی بیماریوں میں کہ دوسرے شاید اس کا علاج نہیں کر پا رہے تو سورہ فاتحہ سے علاج کرنا شروع کیا اور اللہ نے اس سے شفا دے دی۔ خود مفسر عبدالسلام بھٹوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن ہمشیرہ وہ ایک پاؤں سے معذور تھی اور دوسرا پاؤں بھی اس کی وجہ سے کافی کمزور ہو رہا تھا، وہ بھی خراب ہو رہا تھا، تو کئی علاج کرائے، شفا نہیں ملی۔ کہتے ہیں کسی نے ان کے والد کو یہ سورہ فاتحہ کا دم کرنے کا مشورہ دیا، کہتے ہیں انہوں نے سورہ فاتحہ کا دم کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ابھی چند ہی روز گزرے تھے کہ ان کی جو بہن تھی وہ دیوار کے سہارے دیوار پہ ہاتھ رکھے دونوں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہو گئی، کہ جو دنیا کے علاج جہاں رک گئے، فیل ہو گئے، وہاں یہ سورہ فاتحہ نے اپنا کام دکھایا۔ سانپ کا ڈسا ہوا اس کا اثر یہ سورہ فاتحہ نے زائل کر دیا۔ تو واقعہ کیا ہوا، جب وہ دم کر کے آئے اور اس کا جو علاج تھا وہ ہو گیا، اس کو شفا مل گئی، تو باقی صحابہ نے پوچھا، کہا کہ کیا اس سے پہلے آپ دم کیا کرتے تھے، کر لیا کرتے تھے، مطلب آپ کوئی پروفیشنل ہیں، پہلے پریکٹس میں ایکسپیرینس لیں کیا آپ؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ کہا اچھا پھر ایک کام یہ کیجئے کہ ابھی آگے کچھ نہیں کرنا ہے، ہم نے پہلے جا کے نبی علیہ السلام سے جا کے پوچھنا ہے، وہ جو کہیں گے پھر وہ کام کرنا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اس علاقے والوں سے جا کے کچھ خدمت طلب کی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب ان کے پاس کوئی آیا، وہ بچی آئی کہ جی ہمارے سردار پہ دم کر دیجئے، تو انہوں نے پہلے ایک شرط رکھی، اور وہ کیا شرط رکھی کہ جی آپ ہمیں 30 بکریاں دیں گے، یہ دم تب ہوگا جب 30 بکریاں ہمیں ملیں گی۔ تو نے کہا ٹھیک ہے قبول ہے، سردار بچنا چاہیے قوم کا، 30 بکریاں تمہاری۔ تو سردار پہ دم کیا، وہ تو شفایاب ہو گیا، اب 30 بکریاں مل گئیں۔ تو باقی صحابہ نے کہا ہم ان بکریوں کا کچھ بھی نہیں کریں گے جب تک نبی علیہ السلام سے جا کے نہ پوچھتے۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، نبی علیہ السلام کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا، کہا جی ایسے ایسے ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یعنی جس نے دم کیا تھا، اور ایک روایت میں، مسلم کی روایت میں کہ خود ابو سعید خدری تھے جنہوں نے دم کیا تھا، کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے، یعنی یہ واقعتاً یہ دم کرنے والی چیز ہے، اس کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو بکریاں ملی ہیں نا اس میں سے لاؤ، میرا حصہ بھی مجھے دو، یعنی جو تحفہ ملا ہے یا جو اجرت ملی ہے اس میں میرا بھی حصہ نکال دو۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بہترین دم ہے جس میں نبی علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دم کرنے پہ اجرت بھی لی جا سکتی ہے، قرآن پڑھانے پہ بھی اجرت لی جا سکتی ہے، لیکن یہ کام فی سبیل اللہ کیا جائے تو ظاہر ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو یہ چوتھا یا پانچواں نام کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ دم بھی ہے۔ پانچواں نام، اس کا نام کیا ہے؟ الصلاۃ، کہ اس سورہ فاتحہ کو نماز کا لقب دیا ہے، اور یہ بھی اس کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا پوری نماز میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جو قیام ہوتا ہے اس کی شروع میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن اس سورہ فاتحہ کی شروع میں پڑھنے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ پوری نماز کو یا سورہ فاتحہ کو ہی پوری نماز قرار دے دیا گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہا اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے بلایا، کہا امام کے پیچھے تم کیا پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ اس شخص کی نماز ناقص ہے جو سورہ فاتحہ امام کے پیچھے نہیں پڑھتا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے پڑھیں؟ امام باغ پڑھ رہا ہے کہ ہم پیچھے کھڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے دل میں پڑھو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہا میں نے الصلاۃ کو یعنی اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ ہمارے یہاں بعض احباب، بعض لوگ، بعض علماء یا بعض مسلک ایسا ہے جو یہ کہتا ہے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی واجب فرض نہیں ہے، اس کے بغیر بھی نماز ہوتی ہے، یہ ایک دعا ہے، امام پڑھ رہا ہے آپ کے لیے کافی ہے۔
تو بہرحال ہمارا یہ موقف نہیں ہے، لیکن جو بھائی اس موقف کے قائل ہو سکتے ہوں، جنہوں نے کسی نے ان کو بتایا ہو، وہ صرف یہ حدیث سن لے اور بھلے واجب نہ ہو، اپنا اس کو مستحب سمجھ کے ہر نماز میں کم از کم یہ پڑھ لیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارا تو یہ موقف ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کوئی نماز اس سورہ فاتحہ کے بغیر، کوئی رکعت اس سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ امام پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے بھی آپ کو اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ رہا تو یہ ذرا سوچے یہ جو فضیلت اس حدیث میں آنے والی ہے وہ کتنی عظیم فضیلت سے محروم ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس نماز کو 2 حصوں میں کر دیا ہے، یعنی اس سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور وہ بندے کے لیے کیا ہے؟ جو اس نے سوال کیا وہ اس کے لیے ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری کیا کی ہے؟ میری حمد بیان کی ہے۔ پھر جب میرا بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو میں کہتا ہوں اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تمجید، میری بڑائی بیان کی ہے۔ اور پھر جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ ھذا بینی و بین عبدی، کہا یہ وہ حصہ ہے جو پچھلا حصہ میرے بندے کے لیے ہے اور اگلا حصہ پچھلا حصہ میرے لیے اور اگلا حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اور اب یہ ساری باتیں کرنے کے بعد بندہ سوال کیا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اے اللہ ان کا رستہ نہیں جو جن گمراہ ہوئے اور جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، پچھلا حصہ میرے لیے تھا، یہ حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور اس کے لیے وہی ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، جو اس نے سوال کیا، یعنی اس نے جو سوال کیا اس کی سوال کو پورا کیا گیا، اس کو وہ عطا کیا گیا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کہ ہر نماز میں جب بندہ کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہم کلام ہو جاتا ہے۔ بندہ یہ آیتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اللہ سامنے سے جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھیں۔ وہ پھر ایک الگ تفصیلی مسئلہ ہے کہ اس میں فریقین کے کیا دلائل ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں۔ اسی طرح اس سورت کا ایک اور نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ مطلب کھولنے والی، قرآن کا آغاز اس سے ہوا ہے۔ اسی طرح اس سورت کے اور بھی کئی نام علماء نے ذکر کیے ہیں۔ پہلی آیت جو اس کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس میں بہرحال بعض علماء کا اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن اتفاق اس بات پہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی ہر سورت کے ساتھ ہمیں پڑھنی چاہیے سوائے سورہ توبہ کے، کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہیں تو دوران تلاوت سورہ توبہ آ گئی تو ابھی بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، لیکن اگر تلاوت کا آغاز ہی سورہ توبہ سے ہو رہا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر ذی شرف، ہر شرف والا کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے کی جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کئی چیزوں میں ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اور اس کا معنی کیا ہے کہ ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، پیتے ہیں، کھاتے ہیں، یعنی جو کام کر رہے ہو وہی نیت دل میں آ جائے۔ اس کی بھی ایک تفصیل ہے کہ یہ لفظ یہاں موجود نہیں ہے، لیکن یہ نحوی اعتبار سے یہاں موجود ہے، اس کا محذوف نکال سکتے ہیں ہم۔ تو محذوف کیا نکالیں؟ ہر وہ لفظ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں، یعنی عموماً یہ معنی سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ کا جو ترجمہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اب یہ شروع کا جو لفظ ہے یہ بسم اللہ کے ڈائریکٹ لغوی ترجمے موجود، یعنی یہ ہمیں دکھتا نہیں ہے۔ با کا مطلب سے، اسم کا مطلب نام، اللہ، لفظ اللہ، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ اس میں شروع تو کہیں نہیں دکھتا ہمیں، لیکن جو لوگ نحو و صرف جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ با جار ہے اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مجرور ہے۔
جار مجرور کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے، اور متعلق کبھی کبھار عبارت میں موجود ہوتا ہے، کبھی کبھار معذوف ہوتا ہے. تو یہاں وہ معذوف ہے. اور وہ کیوں معذوف رکھا گیا؟ تاکہ ہم جو کام جب بھی کرنا چاہیں بسم اللہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیں. ضروری نہیں ہے کوئی چیز شروع کی جائے، کسی چیز کی شروعات کی جائے تب ہی بسم اللہ پڑھی جائے، نہیں، دوران عمل میں بسم اللہ پڑھی جا سکتی ہے. تو تب شروع والا معنی تو ایپلیکیبل نہیں رہا. تو اس لیے بسم اللہ کے ساتھ کوئی بھی لفظ جوڑا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھڑا ہوتا ہوں، گاڑی چلاتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں. ہمارے دل میں جو نیت ہوگی وہی آٹومیٹکلی بسم اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اب یہ رحمان اور رحیم یہ اللہ کے دو نام جو اللہ کی ایک ہی صفت سے نکلے، اور وہ صفت کون سی ہے؟ صفت رحمت سے. تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ایک صفت سے دو نام کیوں بیان کیے، یا ان دو ناموں میں فرق کیا ہے؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ علماء نے کوئی 3 سے 4 فرق بیان کیے. ایک فرق تو یہ ہے کہ، اور جو کہ صحیح فرق ہے، وہ یہ کہ لفظ رحمان میں جو صفت رحمت ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے رحیم کے بنسبت. رحمان میں ایک حرف زیادہ ہے، رے، ح، میم، الف، نون، یہ 5 ہے، اور رحیم میں 4 ہے. تو جس لفظ میں حروف زیادہ ہوتے ہیں ان میں معنی زیادہ پایا جاتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں کہ رحمان میں لفظ رحمت زیادہ پائی جاتی ہے. اسی طرح بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ رحمان ان چیزوں کو جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کو عطا کرنے والا ہے، اور رحیم میں جو معنی پایا جاتا ہے وہ دقیق اور باریک نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے. اسی طرح ایک فرق اور بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے سب کے ساتھ، مومن ہو کافر ہو سب کے ساتھ اللہ رحمان ہے. لیکن رحیم میں جو صفت رحمت ہے وہ خاص ہے، کن کے ساتھ؟ مومنین کے ساتھ. اور اسی طرح ایک فرق اور بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ جو رحمان ہے، رحمان دنیا میں ہے، یعنی سب کو دیتا ہے دنیا میں، اور رحیم جو ہے، رحیم اللہ تعالیٰ آخرت میں ہے، اور آخرت میں مومنین کے ساتھ ہوگا. تو یہ کچھ فرق علماء نے بیان کیے. اسی طرح اگلی آیت، جو پہلی کہہ لیجیے، دوسری کہہ لیجیے، وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. یہ حمد کا لفظ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے. حمد اور شکر میں کیا فرق ہے؟ حمد زبان سے ہوتا ہے، اور شکر زبان سے بھی اور عمل سے بھی اور جسم کے باقی اعضاء سے بھی ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ الحمد، کہ اے اللہ تمام کی تمام تعریفیں للہ، اللہ رب العالمین کے لیے. یہاں پہ پھر ایک سوال ہے کہ اس آیت میں تمام کا لفظ تو نہیں ہے، کل کا لفظ تو نہیں ہے، جمی کا لفظ تو نہیں ہے، پھر یہ تمام کا ترجمہ ہم کہاں سے کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی وہ لوگ جانتے ہیں کہ جو عربی کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں. اور یہیں سے میں یہ بات کی طرف آپ سب کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ عربی سیکھیں. اور مکمل عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم قرآن کا ترجمہ تو کسی سے سیکھیں. قرآن کا ترجمہ تو کرنا آ جائے ہمیں. یہ ہماری کتاب جو ہمارے دنیا آخرت کی فلاح کی کتاب ہے، ہم اس کو کم از کم ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ تو پڑھ لیں، تاکہ یہ جو گہرائیاں ہیں اس عربی زبان کی اور قرآن کی وہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ آنا شروع ہو جائیں. تو یہ الحمد میں جو تمام کا لفظ ہے یہ الف لام کی وجہ سے، اس کو الف لام استغراق کا کہا جاتا ہے. اور اس میں جو تمام کا ہم معنی کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں، اس میں بھی ایک گہرائی یہ ہے کہ یہ عموم کئی طریقے کا عموم ہے. یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مطلب تمام تعریفیں کرنے والوں کی تعریف بھی اللہ کے لیے ہے. یعنی اس کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں وہ اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں، چاہے انسان ہوں، جانور ہوں، مچھلیاں ہوں، یہ پھول پودے ہوں، ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی تعریف کرتی ہے. اسی طرح ہر زمان میں اللہ کی تعریف ہوتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ،
اس کے لیے شروع میں بھی حمد ہے اور آخرت میں بھی حمد ہے. یعنی تمام تعریفیں، یعنی ہر زمانے کی تعریف اس کے لیے ہے. اور اسی طرح ہر مکان کی، ہر جگہ کی، زمین و آسمان ہو، اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن نہیں ہے، کوئی خصوص نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح خود حمد، لفظ حمد میں ایک عموم ہے، اور وہ کیا ہے کہ حمد بھی جس طرح کی جائے، جس زبان میں کی جائے، اردو میں کی جائے، انگلش میں کی جائے، دل کے اندر کی جائے، زبان سے ادا کر کے کی جائے، اونچی آواز سے کی جائے، وہ ساری کی ساری جو تعریفیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے. تو یہ لفظ الحمدللہ یہ بڑا عظیم کلمہ ہے، اور اس میں جو اللہ کے لیے حمد ہے اس کی معنی میں بہت وسعت پائی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حمد کا لفظ جو ہے، الحمدللہ کا لفظ، یہ ایک دعائیہ کلمہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. کسی نے سوال کیا کہ یہ الحمدللہ دعا کیسے؟ دعا تو وہ ہوتی ہے کہ جس میں آپ کسی سے سوال کرتے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگتے ہیں، تو یہاں تو ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اگر دنیا میں ہم کسی انسان کی تعریف کریں، اس کی مدح میں اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع ہو جائیں، تو اکثر و بیشتر ایسے ہوگا کہ وہ آپ پہ احسان کرے گا اور آپ کو شاید نوازنا شروع کر دے. کسی بادشاہ کی تعریف کی جائے اس کے سامنے تو کیا کرے گا؟ وہ تحفے دینا شروع کر دے گا. تو بھائی یہ تو اللہ ہے، اللہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اس اللہ نے جس کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ جس تک آج تک سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اس کی حد آخری حد تک نہیں پہنچ سکی، بلینز آف لائٹ ایئرز تک پھیلی ہوئی آپ کی کائنات. وہ اللہ جس نے پوری کائنات بنائی، اسے مخلوقات بنائی اور ان کو بخشا، تو جب اس کی تعریف ہوگی، اس کی حمد ہوگی، تو وہ سوال کیے بغیر نہیں عطا کرنا شروع ہو جائے گا. اور پھر کیوں نہیں، اس الحمدو کے بعد نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب بھی انسان کو دعا کرنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، پھر کیا کرے؟ پھر نبی علیہ السلام پہ درود بھیجے، اور پھر جو چاہے مانگے. یہ دعاؤں کے آداب ہیں، اور یہی سورہ فاتحہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کو دعا بھی کہے، اور یہ دعاؤں کا ادب بھی ہے کہ آدھی صورت میں اللہ کی تعریف بیان کی ہے اور بقیہ آدھی میں دعا کا تذکرہ ہے کہ یہ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے. اور پھر باقی صورت پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے کسی اور دن بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے ان باتوں کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ.